پاکستان میں جانوروں کی کتنی قدر کی جاتی ہے اور انسانی رویے ہیں کیا ہمارے معاشرے میں جانوروں کی طرف، اس پر ہم بات کریں گے سارا گنڈا پور سے، جو اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان میں جانوروں کے حقوق پر بات کرنے کے لیے۔ سارا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وعلیکم السلام، پاکستانی معاشرے میں جانوروں کے ساتھ برتاؤ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور شو۔ میرے خیال میں کہ جانوروں کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں کئی جگہوں پر ان کے حقوق جو ہیں وہ ان کو دیے جاتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ ان کے حقوق جو ہے ان کی ابیوز ہوتی ہے۔ سو آئی ووڈنٹ اونلی سے کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں تھوڑا زیادہ اس لیے ہمیں فیل ہوتا ہے بیکاز پاکستان میں اسپیشلی ڈاگس کو لے کر کافی ساری مسکنسیپشنز ہیں بیکاز آف ریلیجس ریزنز آلسو۔ وہ کیونکہ ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناپاک جانور ہیں تو ان کے ساتھ برا رویہ کیا جائے، اور بیکاز دے کین بائٹ اینڈ دے بارک، سو تھوڑا سا ایک سائیکولوجیکلی بھی ان کا ایک افیکٹ آتا ہے کہ دے آر ڈینجرس۔ بٹ آئی تھنک اس ساری چیز کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں اگر ہم سمپلی اویئرنیس ریز کریں ان آر سوسائٹی، اینڈ آئی تھنک دا بیسٹ وے ٹو ریز اویئرنیس از تھرو دا یوتھ اینڈ obviously through promoting positive image of animals and especially dogs in Pakistan۔ تو اس سے ہم کافی بہتر بنا سکتے ہیں سب کچھ۔ جی، تو پاکستان کے اکثر شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاوارث کتے بلیوں جو ہیں وہ ایک کافی بڑا مسئلہ ہے۔ حال ہی میں ریبیز کے کیسز بھی ہم نے دیکھے، کافی کیسز سامنے آئے۔ پاکستان جیسے محدود وسائل والے ملک میں مسئلے کا حل ہو کیا سکتا ہے پھر؟ دیکھیے جی، پاکستان از اے ممبر آف OI، جو ورلڈ اینیملز کی جو ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اور اب ہم ان کے ممبر بن چکے ہوئے ہیں، اور اس کے حساب سے جو ریبیز ہے وہ ایریڈیکیٹ کرنی ہے انشاءاللہ بائی 2030۔ تو اس کے کئی سٹیپس ہیں جو کہ پاکستان میں تو ابھی پہلا سٹیپ ہی ہم نے نہیں لیا، لیکن ہمیشہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں پر ہم بات کرتے ہیں برائی کی، وہاں اچھائی کی بھی بات کرنی چاہیے۔ پاکستان میں آہستہ آہستہ جی تھینکس ٹو ایفرٹس آف اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ اینڈ سم پیپل ہو ریسکیو اینیملز، ان کی وجہ سے کافی اب چینج آنا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ یوتھ میں یہ کافی چیز بڑھ گئی ہے کہ ریبیز کے لیے دیکھیں، اگر آپ کتوں کو مار دیں گے، پنجاب میں مہم چلی جی کتا مار مہم کہ ڈاگ کلنگ کریں، آپ کتنے کتوں کو ماریں گے؟ 50 کو، 100 کو، 500 کو، 1000 کو؟ بٹ the thing is کہ آپ کو روٹ کاز ختم کرنی ہے، آپ کو جانور نہیں ختم کرنا، آپ کو بیماری ختم کرنی ہے۔ ایک ٹائم تھا جب پولیو سے بچے بہت زیادہ فوت ہو جاتے تھے، لیکن آج وہ ٹائم آ گیا ہے کہ پولیو کے شاٹس لگتے ہیں تو اب ہمیں اللہ نہ کرے بچوں کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یا ان کی بیماری نہیں بڑھتی۔ تو بڑی سمپل سی بات ہے، 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ جی وی نیڈ ٹو فنش دا روٹ کاز، اینڈ دا روٹ کاز آف دا اسپریڈ آف ریبیز از دیٹ وی نیڈ ٹو میک، گورنمنٹ کو ہمیں چاہیے کہ ہمارے لیے ایک پالیسی بنائیں۔ ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ ایک پالیسی ہو، اس پالیسی کو لے کر آپ بنائیں کچھ ایسے گروپس یا ٹیمز جو ڈاگس کو، جو اسٹرے ڈاگز ہیں اور کیٹس ہیں، ان کو وہ کیپچر کریں، ان کو نیوٹر کریں، ان کی ویکسینیشن ہو، اور ویکسینیشن کے بعد آپ ان کو بیک انٹو دا سوسائٹی ریلیز کر دیں۔ آپ یہ پوچھیں گے کہ جی ریلیز کر دیں گے تو پھر ان کا کھانا پینا پھر وہی گند بلا؟ نو، دا تھنگ از دیٹ ہمارے سامنے بہت سارے ممالک ہیں لائک ٹرکی، جس میں یو ڈونٹ سی اینی ریبٹ ڈاگ اور کیٹ، and it's the most cat friendly country in the world۔ اور وہاں پر یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ان نے ساری کیٹس اور ڈاگس کے لیے گھر بنا دیے ہیں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوا ہے، جس میں وہ ان کو فیڈ کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ان نے نیوٹر کیا ہوا ہے، ریبیز کے شاٹس۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اسی طرح کے شیلٹر ہومز ٹائپ چیزیں بنائی جائیں، یا ان کو اسی طرح سے جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جائے؟ پاکستان ہم ایک نیوکلیئر پاور ہے، ہم پاکستان ایک اچھا بڑا ملک ہے، ہم لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے۔ ریسورسز کی تھوڑی کمی ہوتی ہے، لیکن اگر ریسورسز کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور جس چیز کے لیے فنڈز ملتے ہیں اگر اسی جگہ پہ لگائے جائیں تو آئی ایم شیور کہ دس از ناٹ دیٹ بگ اے پرابلم۔ ہمارے پاس یونیورسٹیز ہیں جدھر ویٹنری اسٹوڈنٹس آر اسٹڈیئنگ، اینڈ ان بچوں کو، ان اسٹوڈنٹس کو جو گریجویٹس ہیں، ینگ ڈاکٹرز ہیں، ویٹس جو ہیں، ان کو اگر ہم انوالو کریں گورنمنٹ کے ساتھ مل کر پالیسیز بنا کر تو وہ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا ان کے ساتھ چونکہ انٹریکشن رہتا ہے ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ کوآپریٹ کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ بالکل کوآپریٹ کر سکتی ہے جی۔ میں نے سلولی گریجولی یہ موومنٹ سٹارٹ کی تھی
about 2-3 years back میں نے کافی بڑی protest کی تھی outside the press club in Lahore, and it was a very big success in the sense it was a peaceful protest, and we protested against working animals, for working animals like donkeys and obviously cats and dogs and all that, جس میں ہمیں کچھ بچوں نے بھی join کیا تھا, اور it was covered hugely, given a lot of publicity mashallah by all the media. جی لیٹس سی کہ میڈیا بھی اپنے اینڈ سے کیا رول پلے کرتا ہے, اور آف کورس آپ نے جس طرح سے کہا کہ اسٹوڈنٹس بھی اس میں آگے آنے کو تیار ہیں اور اس مسئلے کا بہتر حل نکالا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سارا ہمیں جوائن کرنے کا, باقی کبھی ہمیں یہیں اس کو ڈسکشن کو روکنا ہوگا. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تھینک یو.